بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے نزول کی بابت کچھ اہم معلومات احادیث شریفہ اور مفسرین کے اقوال کی روشنی میں نیز سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 تا 19 کا مفہوم احادیث شریفہ اور مفسرین کے اقوال کی روشنی میں اور دور حاضر کے مستشرقین کے اردو ورژن میں پیش کردہ افکار آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہیں۔ قرآن کریم کے نزول کی بابت سورہ بقرہ میں ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ سورہ قدر کی آیت نمبر 1 میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک قرآن کریم کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ مستدرک حاکم کی روایت نمبر 3781 اور 3958 میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں آسمان بالا سے آسمان دنیا تک اکٹھا نازل ہوا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ روایت امام بخاری اور امام مسلم کے معیار پر صحیح ہے۔ سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 تا 19 کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے اگر آپ کو دور حاضر کے ایک بی اے پاس میڈیا اسکالر کی کتاب مقامات کی کچھ سطریں سنا دی جائیں تو وہ دلچسپی سے خالی نہ ہوں گی۔ وہ اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 64 پر اپنی مزعومہ دبستان شبلی کے فہم قرآن کے منہج کی بابت ایک بہت بڑا بول بولتے ہیں کہ ہمارے لیے ترقی یہی ہے کہ ہم پیچھے ہٹتے چلے جائیں یہاں تک کہ اس دور میں پہنچ جائیں جب قرآن اتر رہا تھا اور جب خدا کا آخری پیغمبر خود انسانوں سے مخاطب تھا۔ وہ اس منہج کے سرپرستوں میں جناب حمید الدین فراہی صاحب کا نام لینے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اسے دبستان شبلی کہتا ہوں۔ آئیے ہم سورہ قیامہ کی ان 4 آیتوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جا کر سمجھتے ہیں۔ اس سلسلے میں میں اپنے آپ سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنی سند متصل بیان کر کے ان آیات مبارکہ کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ میرے استاد محترم ہیں مولانا عبید اللہ صاحب، جامعہ اشرفیہ کے سابقہ محتمم۔ ان کے استاد محترم ہیں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی۔ ان کے استاد محترم ہیں مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی۔ ان کے استاد محترم ہیں شاہ اسحاق دہلوی۔ ان کے استاد محترم ہیں شاہ عبدالعزیز دہلوی۔ ان کے استاد محترم ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی۔ شاہ ولی اللہ دہلوی سے مشہور سند امام بخاری تک جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5 میں ہم ان آیات مبارکہ کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ وحی کے نزول کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شدت محسوس فرماتے اور اپنے ہونٹ مبارک ہلاتے تاکہ اس کو پڑھ سکیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلانے کا جو طریقہ تھا میں اسی طرح تمہیں ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ اللہ رب العزت نے اس موقع پر آیت نازل فرمائی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو نہ ہلایا کریں تاکہ جلدی سے اس وحی کو لے سکیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم پر ہے کہ ہم اس قرآن کو جمع کریں اور اسے پڑھائیں۔ حدیث میں ہے ابن عباس کہتے ہیں جمعہ لک صدرک، کہ قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کریں، وتقرأہ، اور پھر آپ اسے پڑھیں، فاذا قرأناہ فاتبع قرآن، جب ہم پڑھ چکے تو پھر آپ اس کے مطابق پڑھیے۔ ابن عباس کہتے ہیں فاستمع لہ وانصت، کہ آپ اسے غور سے سنیں اور خاموش رہیں۔ ثم ان علینا بیانا، ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر ہم پر ہے کہ آپ اسے پڑھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بعد یہ معمول رہا کہ جب جبریل علیہ السلام آتے تو آپ ان کی وحی کو غور سے سنتے، جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو پڑھتے جیسے جبریل علیہ السلام نے پڑھا تھا۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری حدیث نمبر 5، یہی مضمون صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4927، 4928، 4929 اور
5044, 7524 میں بھی موجود ہے۔ اسی مفہوم کی حدیث صحیح مسلم میں 1004 اور 1005 نمبر پہ بھی موجود ہیں۔ یوں ان 8 احادیث مبارکہ میں ان 4 آیات کا مفہوم سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، جن کی بابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ الغرض، جب وحی نازل ہو جاتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ یا کسی بھی کاتب وحی صحابی کو بلاتے اور انہیں یہ وحی لکھوا دیتے، اور صحابہ کرام کو بھی یہ وحی سنا دیتے۔ جن صحابہ کرام نے ان آیات مبارکہ کو یاد کرنا ہوتا وہ یاد کر لیتے، اور جنہوں نے لکھنا ہوتا وہ لکھ لیتے۔ بخاری شریف کے حدیث نمبر 4998 میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام ہر سال رمضان میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا مذاکرہ کرتے۔ جس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اس رمضان میں 2 دفعہ قرآن کریم کا مذاکرہ ہوا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5003 اور 5004 میں ان صحابہ کرام کا تذکرہ ہے جو قرآن کریم کے حافظ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عمل اور صحابہ کرام کے اس حفظ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل و مرتب شکل میں صحابہ کرام کو قرآن کریم یاد کرا دیا تھا اور انہیں سب کچھ بتا دیا تھا۔ ملاحظہ ہو، صحیح بخاری حدیث نمبر 4679، 4986 اور 7191۔ سورہ قیامہ کی ان 4 آیات کے بارے میں احادیث شریفہ کے حوالے سے یہ مفہوم بیان کرنے کے بعد آپ کے سامنے 1400 سال کے مفسرین کے نام پیش کرتا ہوں جنہوں نے انہی احادیث شریفہ کی روشنی میں ان 4 آیات کا مفہوم بیان فرمایا ہے، جن میں خاص طور پر دوسری صدی کے تفسیر مقاتل بن سلیمان میں یہی مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ تیسری صدی کی تفسیر طبری میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 119 اور 120 روایت کے ضمن میں اسی مفہوم کو بیان کیا گیا ہے۔ چوتھی صدی کی تفسیر ابن ابی حاتم میں بھی یہی بتایا گیا کہ جمعہ فی صدرک ثم تقرأہ، کہ قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا پھر آپ پڑھ سکیں، اور فَإِذَا قَرَأْنَاهُ کے ذیل میں یہ کہا گیا کہ جب ہم آپ پر وحی نازل کر چکے فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو آپ اس وحی کی پیروی کریں، یعنی اسی نہج پہ پڑھیں۔ 5ویں صدی کی تفسیر النکت والعیون میں امام ماوردی نے یہی مفہوم بیان کیا ہے۔ 6ٹھی صدی میں امام ابن جوزی نے زاد المسیر میں، 7ویں صدی میں امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں، 8ویں صدی میں امام نصفی نے مدارک التنزیل میں، اور امام ابن کثیر نے 9ویں صدی میں امام نساپوری نے غرائب القرآن میں، 10ویں صدی میں امام سیوطی اور امام محلی نے تفسیر جلالین میں، 13ویں صدی میں امام شوکانی نے فتح القدیر میں، 14ویں صدی میں تفسیر مراغی میں۔ ان 4 آیات کا یہی مفہوم ان روایات مبارکہ کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ یوں احادیث شریفہ اور مفسرین کے اقوال کی روشنی میں سورہ قیامہ کی ان 4 آیات کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اب ہم آپ کے سامنے دور حاضر کے ایک BA پاس میڈیا اسکالر کی کچھ تحریریں پیش کرتے ہیں جو انہوں نے اپنی کتاب البیان میں ان 4 آیات کے حوالے سے لکھی ہیں۔ یہ وہی میڈیا اسکالر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے اس دور میں جائیں گے جہاں قرآن نازل ہو رہا تھا۔ یہ کیسے جائیں گے؟ سند تو ان تک پہنچتی نہیں اور سند تو ان کے پاس ہے بھی نہیں، لہٰذا یہ عہد نبوت میں کیسے پہنچیں گے؟ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ سورہ قیامہ کی ان 4 آیات کے بارے میں یہ BA پاس میڈیا اسکالر اپنی کتاب البیان میں لکھتے ہیں، ان علینا جمعہ و قرآنہ، یعنی جمع و ترتیب کے بعد ایک مرتبہ پھر سنانا۔ سورہ اعلیٰ کی آیت 6 میں یہی بات سنقرئک فلا تنسیٰ کے الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ اسے عرضہ اخیرہ کی قراءت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ عرضہ اخیرہ کہتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے آخری رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کریم کا جو مذاکرہ کیا تھا عموماً اسے عرضہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ یہاں 2 باتیں ہمارے لیے قابل غور ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5، حدیث نمبر 4928 اور 7524 میں ابن عباس رضی اللہ تعالی
عنہما نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہونٹ ہلاتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی لا تحرک بہ لسانک، کہ آپ وحی کو جلدی سے حاصل کرنے کے لیے اپنی زبان کو نہ ہلایا کریں۔ یہ بات ہم پر ہے کہ ہم قرآن کریم آپ کے سینے میں جمع کر دیں اور اسے پڑھا دیں۔ یہاں نزول وحی کے وقت پڑھنے سے روکا گیا، جس پر لتعجل بہ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہاں نزول وحی کے وقت پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور اسے پڑھانا یہ ہم پر ہے۔ جبکہ بی اے پاس میڈیا اسکالر ان آیات کو عرض اخیرہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، جو کہ آخری رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ یوں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی بیان کردہ تفسیر ایک طرف اور 15ویں صدی کے اس میڈیا اسکالر کی بیان کردہ تفسیر اس کے بالکل اپوزٹ دوسری طرف۔ دوسری بات، میڈیا اسکالر نے سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 6 سنقرئک فلا تنسیٰ سے یہ مراد لیا کہ جمع و ترتیب کے بعد عرض اخیرہ کے موقع پر جو تلاوت کی گئی وہ اس سے مراد ہے، جبکہ عرض اخیرہ نبوت کے آخری سال والے رمضان میں ہوئی۔ سنقرئک فلا تنسیٰ کی تفسیر کے حوالے سے ہم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کی طرف رجوع کرتے ہیں، جس کا تذکرہ معجم طبرانی کی حدیث نمبر 12649 اور مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 3924 میں ہے، جس میں یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وحی سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے۔ جبریل علیہ السلام پوچھتے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ کہیں میں اس وحی کو بھول نہ جاؤں۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم قرآن آپ کو پڑھوا دیں گے اور آپ نہیں بھولیں گے۔ یوں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس حدیث کے مطابق سنقرئک فلا تنسیٰ کا تعلق نزول وحی کے دوران والی کیفیت کے ساتھ ہے، جبکہ میڈیا اسکالر نے اس آیت کو آخری سال کے عرض اخیرہ کے ساتھ جوڑ دیا۔ سورہ قیامہ کی ان 4 آیات کے ضمن میں بی اے پاس میڈیا اسکالر نے دوسری بات یہ کی کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے واضح ہے کہ قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کر کے آپ کی زندگی ہی میں سنا دیا گیا تھا۔ اس بات کا تذکرہ احادیث شریفہ میں تو یقیناً موجود ہے، لیکن ان 4 آیات میں اس بات کا قطعاً کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف اس بات کی نسبت یہ میڈیا اسکالر کی خود ساختہ اور من گھڑت بات ہے۔ ان 4 آیات کے ذیل میں انہوں نے تیسری بات یہ کی کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، یعنی اس قراءت کی پیروی کرو جو ایک کتاب کی صورت میں قرآن کی ترتیب کے بعد ہم کریں گے۔ اس سے پہلے اگر کوئی آیت اس سے مختلف طریقے پر پڑھی جاتی ہوگی تو اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ ان آیات مبارکہ کی جو تفسیر ہم نے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5 4927 4928 4929 5044 7524 صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1004 اور 1005 کے حوالے سے جو آپ کی خدمت میں پیش کی، اس سے واضح ہو چکا کہ ان آیات سے مراد یہ ہے کہ نزول وحی کے دوران پڑھنے کی کوشش نہ کریں، نزول وحی کے بعد پڑھیں۔ ان آیات مبارکہ کی بابت احادیث شریفہ میں جو ایک واضح تفسیر بیان کر دی گئی ہے، اس کی روشنی میں ہم بی اے پاس میڈیا اسکالر سے بجا طور پر یہ سوال کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہاں قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع ہونے کے بعد پڑھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ قرآنی الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ رب العزت کے کلمات نہیں ہیں، یہ غامدی الفاظ ہیں، قرآنی ہرگز نہیں ہیں۔ آپ کیسے انہیں اللہ رب العزت کی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ نمبر 2، ان آیات مبارکہ میں کسی ایسی قراءت کا ذکر نہیں جو کتابی صورت میں جمع ہونے کے بعد پیش کی جائے گی اور اسے آپ پڑھیں گے۔ ان آیات کی جو تفسیر احادیث شریفہ کے حوالے سے واضح ہو چکی، وہ دوران وحی اور وحی کے بعد
ساتھ متصل پڑھنے کا تذکرہ ہے۔ نمبر 3 نیز میڈیا اسکالر کی اس گفتگو میں اس سے پہلے آیت مختلف پڑھے جانے یا اس کے اعتبار نہ ہونے کا ان آیات مبارکہ میں قطعاً کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ یہ قرآن کی بات نہیں ہے، یہ غامدی صاحب کی صحافت ہے۔ ان آیات مبارکہ کی جو تفسیر احادیث شریفہ میں پیش کی گئی اور جو مفسرین نے 1400 سال میں پیش کی، اس کے بالمقابل 14ویں صدی میں یہ غامدی صاحب کی من مانی اور خود ساختہ تشریح ہے، جس کا کسی حوالے، کسی سند، کسی دلیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، جسے انہوں نے خود گھڑ کر اللہ تعالیٰ اور اللہ کی کتاب کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ ان آیات کے ضمن میں بی اے پاس میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب البیان میں چوتھی بات یہ کی، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ عرضہ اخیرہ کے بعد ہمیشہ کے لیے اسی قرات کی پیروی کی جائے۔ جناب میڈیا اسکالر، اللہ کا خوف کریں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کہاں ہے؟ یہ تو قرآن کی اس آیت کے ذیل میں آپ کی صحافت ہے، اور آپ اپنی اس صحافت کو آیت قرار دے کر اللہ تعالیٰ کا حکم قرار دے رہے ہیں۔ قرآن اور خدا کے ساتھ یہ کتنی بڑی آپ کی جرأت اور جسارت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس گفتگو کے آخر میں خلاصتاً 4 باتیں پیش کروں گا۔ نمبر 1، سورہ قیامہ کی آیت نمبر 16 تا 19 کا جو مفہوم میں نے پیش کیا، اس کی سند عہد نبوت تک پہنچتی ہے، جبکہ بی اے پاس میڈیا اسکالر نے جو مفہوم پیش کیا وہ بے سند ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ نمبر 2، ان آیات مبارکہ کا جو مفہوم میں نے پیش کیا وہ صحابہ کرام اور خصوصاً سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے ہے، جنہوں نے اپنی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری اور جنہیں آپ کی شاگردی کا شرف حاصل ہے، جبکہ بی اے پاس میڈیا اسکالر نے ان آیات کا جو مفہوم پیش کیا اس کا حوالہ اول و آخر غامدی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ صحابی رسول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر آپ نے قبول کرنی ہے یا 15ویں صدی کے اس بی اے پاس میڈیا اسکالر کی تفسیر آپ نے قبول کرنی ہے۔ نمبر 3، میں نے ان آیات کا جو مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کیا اس کا حوالہ حدیث کی کتاب صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، جبکہ بی اے پاس میڈیا اسکالر نے جو مفہوم پیش کیا اس کا حوالہ غامدی کی کتاب البیان ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے پیش کردہ حدیث کا مفہوم آپ نے قبول کرنا ہے یا غامدی کی البیان کا حوالہ قبول کرنا ہے۔ نمبر 4، اگر سند کا ایک راوی چھوٹ جائے تو وہ روایت منقطع ہو کر کمزور یا ناقابل استدلال قرار پاتی ہے۔ میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 64 پر اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ ان کی ایک گڑیا جسے وہ دبستان شبلی کہتے ہیں، ان کا منہج فہم قرآن یہ ہے کہ وہ اس دور میں جا کر قرآن کو سمجھتے ہیں جب قرآن اتر رہا تھا اور پیغمبر خود انسانوں سے مخاطب تھا۔ کیا میڈیا اسکالر نے یہ بات کرنے سے پہلے یہ سوچا تھا وہ عہد نبوت تک کیسے پہنچتی ہے؟ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ ان کے اس دبستان شبلی کی مرکزی شخصیت جناب حمید الدین فراہی ہیں، جن کی وفات 1930 میں ہوئی ہے۔ غامدی مفہوم کی سند حمید الدین فراہی صاحب سے آگے نہیں پہنچتی۔ یوں جب غامدی صاحب کے ان تمام مفاہیم کی انتہا جناب حمید الدین فراہی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تو ان کی کوئی سند نہیں پہنچتی۔ حمید الدین فراہی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں 1350 سال کا وقفہ اور انقطاع ہے۔ اگر کسی حدیث کی سند میں ایک راوی کے چھوٹ جانے سے وہ حدیث منقطع قرار پاتی ہے تو یہاں 1350 سال کا وہ گیپ ہے جس میں ان کے فہم میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام کے بیان کردہ فہم میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ الغرض بی اے پاس میڈیا اسکالر کا بیان کردہ یہ مفہوم نہ مراد خدا ہے، نہ بیان نبی ہے، نہ فہم صحابہ ہے، نہ فہم مفسرین ہے۔ آخر میں یہ بات عرض کر دوں کہ بی اے پاس میڈیا اسکالر نے اس ساری کاوش کو اس بنیاد پر قائم کیا تھا کہ روایت حفظ کے علاوہ بقیہ قراءات قرآن
نہیں ہیں۔ جب ان کی یہ بنیاد ہی ختم ہو گئی، وہ بنیاد ہی بے دلیل قرار پائی، بے سند قرار پائی، استشراقی مفہوم قرار پائی، تو ان کے اس دعوے اور اس نتیجے میں کیا وزن باقی رہ جاتا ہے کہ روایت حفص کے علاوہ بقیہ قراءات قرآن نہیں ہیں۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون